Assalamu alaikum, dear students. Today, lecture 32nd, and the course, as you people know, that it is radio news, reporting and production, and you people know it very well. We have started with radio productions. When we talk about production, another word appears in our mind simultaneously, that is producer. And when we talk about producer, another question arises in our minds, that is, what is the role of a producer in the whole process of production? In the previous lecture, I gave you different definitions of program, format, and production as well. I told you the role of producer as well. If you could remember, I told you that a producer is a person who conceives an idea. Afterwards, he plans a kind of program, and afterwards, he produces that very program. And afterwards, the program is put on air for listeners. That is the end product, and that is called production. Producer के बारे में मैंने आपको बताया था. The very first thing to conceive an idea. And we came to know that where these ideas come from. The very first thing, ideas are always like we get ideas from our atmosphere, from our society, from people we have a contact with in our daily life, and the ideas come from government policies as well. گورنمنٹ نے کوئی پالیسی لانچ کی ہے، مثال کے طور پہ ایجوکیشن کے حوالے سے، کہ پورے پاکستان میں پرائمری کی ایجوکیشن جو ہے اسے عام کرنا ہے، جگہ جگہ سکولز کھولنے ہیں، بچوں کو جو کتابیں ہیں وہ مفت دی جائیں گی گورنمنٹ کی طرف سے، اور ان کا یونیفارم جو ہے وہ مفت دیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے. دس از اے کائنڈ آف آئیڈیا، اینڈ the producer, when he comes to know this kind of policy that has been announced by government, he starts thinking how to deal with it, how to get the policy of government across the people. And in this pursuit, he thinks that there might be a documentary, or there might be a drama, or there might be a feature, یا کوئی ٹاک ہو سکتی ہے کہ جو کہ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کے ڈفرینٹ جو اسپیکٹس ہیں وہ لوگوں کے سامنے لے کر کے آئے، اور اس کے جو میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں وہ لوگوں کو پتہ چلیں. پروڈیوسر نے ایک آئیڈیا کنسیو کر لیا، اس کے بعد جو ایک اس کی پلاننگ ہے دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. اور پلاننگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں مختلف قسم کے اسٹیپس انوالو ہوتے ہیں. پلاننگ کے مختلف، جس طرح کہ میں نے کو بتایا تھا کہ دیر آر ڈفرنٹ کوسچنس ٹو بی آنسرڈ ان پلاننگ ایز دیر آر ڈفرنٹ کوسچنس ٹو بی آنسرڈ ان اے نیوز اسٹوری. سب سے پہلا اور اہم جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پروگرام ہے اسے لوگوں تک کیوں پہنچانا ہے. وائی؟ اٹ مینس دیٹ the purpose must be specified. If the purpose is not specified, it means that the producer has got a lot of problems while producing that very program. جو purpose ہے اسے نیرو ڈاؤن کرنا ہے. اسی ایگزامپل کو ہم لیتے ہیں کہ پرائمری ایجوکیشن جو ہے اس کے حوالے سے اس میں بہت سارے اسپیکٹس ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں تک تعلیم پہنچانا چاہ رہی ہے، تعلیم عام کرنا چاہ رہی ہے. اب اس میں سے ایک گورنمنٹ کا پلان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کتابیں مفت دے. اس کے اوپر بھی ایک ڈاکومنٹری ہو سکتی ہے، صرف اسی ایک پوائنٹ کے اوپر کہ جو کتابیں ہیں وہ کس طرح سے پروسیس ہو رہی ہیں، ان کا سلیبس کس طرح سے ڈیزائن کیا جا رہا ہے، اور پھر وہ کس طرح سے پبلش ہو رہی ہیں، اور وہ کون سے ایسے طریقے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے جو کتابیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچائی جا سکیں. گورنمنٹ نے تو وعدہ کر لیا کہ کتابیں جو ہیں وہ لوگوں تک فری پہنچیں گی. آیا کتابیں لوگوں تک پہنچ بھی رہی ہیں یا نہیں؟ جو ایک پورا سسٹم ہے وہ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے یا کتنا سموتھ ہے، یا اس میں کتنی ہرڈلز ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ ایک ڈاکومنٹری میں شامل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز تھی، یہیں سے جو ایک پرپز آف دیٹ پروگرام ہے وہیں سے ایک اور کویسچن ابھرتا ہے کہ لوگوں کو کیا دیا جانا چاہیے اس پروگرام میں. دیٹ از واٹ، دا کویسچن از واٹ، اینڈ دا whole
question if we look at, that is what to give to our audience. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میٹر آپ نے دینا ہے کسی بھی پروگرام میں وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ کے سامنے ایک اس کی اسپیسیفک پکچر ہونی چاہیے, اور ان بلیک اینڈ وائٹ آپ کا پورے کا پورا جو میٹر ہے وہ آپ کے سامنے لکھا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز تھی وہ یہ کہ کن لوگوں کے لیے پروگرام تیار کیا جانا ہے. دیٹ از آڈینس ریسرچ, اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ کائنڈ آف تھنگ کہ آپ نے ایک پروگرام جو ہے اسے سوچا, اس کے بعد آپ نے اپنا جو آبجیکٹو ہے اسے آپ نے فکس کیا, اس کے بعد آپ نے ایک میٹر بھی فکس کیا. اب میٹر کو بھی سامنے رکھ کے آپ آڈینس کی ریسرچ کر سکتے ہیں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں پہلے آڈینس آئیں کہ آپ نے بچوں کے لیے ایک پروگرام تیار کرنا ہے. لائک یو ہیو گاٹ آڈینس ان یور مائنڈ, اینڈ آفٹر ورڈز یو اسٹارٹ لوکنگ فار میٹر, and obviously the purpose is there, that is either to entertain your listeners or to educate your listeners or to inform your listeners. ایجوکیشن کے حوالے سے پروگرام کر سکتے ہیں, لوگوں کو انفارمیشن دے سکتے ہیں, لوگوں کو آپ انٹرٹینمنٹ دے سکتے ہیں. بچوں کے لیے بھی آپ پیورلی انٹرٹیننگ پروگرامس تیار کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی بھی فکشن کے اوپر آپ ڈرامہ بنا سکتے ہیں. ناولز بہت سارے ہمارے مایا ناز لکھاری ہیں کہ جنہوں نے بچوں کے لیے ادب تخلیق کیا ہے. اس میں دو طرح کا ادب تخلیق کیا گیا ہے, ایک تو ود اے پرپز ٹو ایجوکیٹ چلڈرن, ٹو انفارم چلڈرن اباؤٹ ڈفرنٹ کائنڈ آف تھنگس, اور اس کے علاوہ پیور ایک فکشن ہے کہ جس میں صرف اور صرف کہانی ہے, اس میں ایک سسپینس ہے, اس میں ڈرامہ ہے, اور اس قسم کے جو ناولز ہیں وہ بھی تخلیق کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ آپ رائٹر سے لکھوا بھی سکتے ہیں. اف یو ہیو گاٹ این آئیڈیا ان یور مائنڈ, یو وڈ کانٹیکٹ اے رائٹر اینڈ یو ول ایکسپلین ایچ اینڈ ایوری تھنگ وٹ یو گاٹ ان یور مائنڈ to that writer, and afterwards under the instructions of a producer, writer would write down a play, or he would write down any kind of theme or program. Audience research mein there are different factors and points which a producer needs to concentrate on. The very first point is age. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو لسنر ہے اس کا ایج گروپ کیا ہے. کیا وہ کوئی بچہ ہے, اور اگر بچہ ہے تو اس کی ایج کیا ہے, یا وہ اڈلٹ ہو سکتا ہے, یوتھ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو جینڈر وائز اسپیسیفکیشن بھی کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ آپ پروگرام جو ہیں وہ پیورلی آپ مردوں کے لیے بنا رہے ہیں, یا پیورلی دیٹ از اسپیسیفک فار ویمن, یا ان دونوں کو کیٹر کر رہا ہے آپ کا پروگرام. اس کے علاوہ جو ہماری سوشل کلاسز ہیں ان کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح ڈفرینٹ کلاسز پائی جاتی ہیں کسی بھی معاشرے میں, امیر لوگ ہیں, غریب ہیں, یا اس کے علاوہ مزدور طبقہ ہے, ٹیچرز ہیں, یا اس کے علاوہ کسان ہیں, آپ اسپیشلی ان کے لیے پروگرام بنا رہے ہیں. جب تک آپ کا آڈینس آپ کے سامنے ایک کلیئر شکل میں موجود نہیں ہوگا تب تک آپ کا جو میسج ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا, کمپریہنسو نہیں ہوگا, اور وہ اس قابل آپ نہیں بنا سکیں گے کہ آپ کا جو لسنر ہے, آپ کا جو آڈینس ہے, وہ اس سے وہ والا فائدہ اٹھا سکیں کہ جو آپ چاہ رہے ہیں. آپ جو میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں تب تک وہ میسج کنوے نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کو اپنے لسنر کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہوگی. کیونکہ آپ نے جو پروگرام بنانا ہے, ریڈیو ایز یو پیپل نو دیٹ اٹ ڈیلز ود لینگویج اونلی, اٹ ڈیلز ود ساؤنڈ اونلی, اٹ ڈیلز ود ووکیبلری, اور اس میں کوئی تصویر نہیں ہے, کوئی سیٹ نہیں ہے, کوئی آپ چارٹس نہیں دکھا رہے, کوئی میپس نہیں دے رہے. تو ان سبھی چیزوں کی غیر موجودگی میں آپ کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے, بہت زیادہ کریٹیکل ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کا جو میسج کا امپیکٹ ہے وہ پورے کا پورا جانا چاہیے. واٹ یو ہیو گاٹ ان یور مائنڈ مسٹ بی کمیونیکیٹڈ ٹو یور آڈینس, اور یہ تبھی ہوگا کہ جب آپ کو اپنے لسنر کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن ہوگی. آپ جب میسج لکھیں گے, آپ جب ایک اسکرپٹ لکھیں گے یا لکھوائیں گے, تو آپ کے ذہن میں آپ کا جو لسنر ہے وہ پورے طریقے سے آپ کے سامنے آ جائے گا. ریڈیو از اے کائنڈ آف میڈیم ان وچ یو ٹاک ود یور لسنرز.
آپ کا انداز جو ہے وہ ایک گفتگو کرنے والا ہوتا ہے. آپ کا انداز ایک کانورسیشنل سٹائل ہے, اور کانورسیشنل سٹائل تبھی ہوتا ہے جب آپ روزمرہ کی گفتگو بیچ میں شامل کریں. روزمرہ کی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو لسنر ہے وہ آپ کا میسج اچھے طریقے سے سمجھ پائے, کیونکہ اگر آپ کا لسنر وہ نہیں سمجھ پائے گا جو آپ اسے کہنا چاہ رہے ہیں, جو آپ اسے کنوے کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کا جو پروگرام ہے اس کا پورا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. سو بی ویری مچ کیئرفل ریگارڈنگ دی research about your listener. You must be knowing specifically about your listener. اس کے علاوہ ایک اور جو ایک اہم چیز ہے کہ جو بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ اٹیچ ہے پلاننگ کے ساتھ, اور اٹ از ویری امپورٹنٹ thing in planning a program, that is the timing of your program. کہ آپ نے جو ٹائم رکھنا ہے اس پروگرام کو آن ایئر بھیجنے کا وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جو آپ کا جو ٹارگٹ آڈینس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اسے سن سکیں. اٹ مینس دیٹ دا میکسیمم نمبر آف یور پوٹینشیل آڈینس مسٹ بی ایبل ٹو لسن ٹو یور پروگرام. یہ آپ کے اختیار میں ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ پروگرام اسٹوڈنٹس کے لیے بنا رہے ہیں اور آپ نے پروگرام کو آن ایئر کر دیا ہے 11 بجے دن کے, اور وہ بھی ورکنگ ڈیز میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود ہی سوچ لیا کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ کوئی نہ سن سکے. اسٹوڈنٹس کے لیے آپ پروگرام کر رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا ہے. ٹائم جو آپ رکھیں گے وہ ایک تو اسکول کا نہیں ہونا چاہیے, کالج کا نہیں ہونا چاہیے, دوسرے ایسا ٹائم نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنا ہوم ورک وغیرہ کر رہے ہیں. لائک اف یو ہیو گوٹ اے کائنڈ آف آئیڈیا that when they are free, when they have got a leisure time, that is a suitable time to put program on air that you have produced for youth. اسی طرح خواتین کے لیے آپ نے کوئی پروگرام بنایا ہے تو اس کے لیے جو سوٹیبل ٹائم وہ ہے کہ جس وقت عموماً ہمارے معاشرے میں خواتین کچن میں ہوتی ہیں یا گھر میں وہ ان کی کوئی مصروفیت ہوتی ہے. اسی طرح مختلف جو لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے, ان کی جب آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی جو زیادہ سے زیادہ اویلیبلٹی ہے وہ ویری کرتی ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم. اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز وہ یہ ہے پلاننگ میں کہ آپ نے جو فریکوینسی ہے وہ بھی سوچنی ہے کہ آپ کا پروگرام کتنے دن ہفتے میں چلنا چاہیے. یہ پروگرام کی نیچر پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, پروگرام کے میٹر پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے جو لسنرز ہیں, آپ کے جو ٹارگٹ آڈینس ہیں, ان پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ پروگرامز ایسے ہیں کہ جو ڈیلی چلتے ہیں, دے آر 7 days a week. کچھ اس طرح کے پروگرام بھی ہیں کہ جو ونس اے ویک چلتے ہیں, کچھ ٹوائس اے ویک چلتے ہیں, کچھ پروگرامز آلٹرنیٹ ڈیز پہ جاتے ہیں. آلٹرنیٹ ڈیز مینز ایک دن چھوڑ کے ایک دن وہ پروگرام جو ہے وہ آن ایئر جاتا ہے. So dear students, this was a kind of recap of our previous lecture. In today's lecture, the important thing that we are going to do, that is the strengths of radio. ہمارے معاشرے میں ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ ریڈیو جو ہے یہ اپنی افیکٹیوٹی آہستہ آہستہ ختم کرتا جا رہا ہے, لیکن یقین کیجئے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی بھی ہمارے معاشرے میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں, بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ صرف اور صرف ریڈیو ہی جا سکتا ہے, وہاں پہ ٹیلی ویژن کا وجود تک نہیں ہے, اور نیوز پیپر تو وہاں پہ پہنچ ہی نہیں سکتا. نیوز پیپر جس طرح کہ میں نے کو بتایا تھا کہ یہ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے ایجوکیٹڈ لوگوں کے ساتھ, اور وہ والے حصے ہمارے ملک کے جو کہ وہاں پہ ابھی بنیادی سہولتیں نہیں پہنچیں, وہاں پہ ابھی ایجوکیشن اتنی عام نہیں ہے, لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور زیادہ طبقہ جو ہے وہ محنت اور مزدوری کے ساتھ وابستہ ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے, تو ان کے لیے جو ایک میڈیم ہے سورس آف انفارمیشن, سورس آف انٹرٹینمنٹ اینڈ سورس آف ایجوکیشن, دیٹ از ریڈیو اونلی. اور اگر آپ کبھی کسی ریڈیو اسٹیشن کا دورہ کریں, وزٹ کریں آپ, تو آپ کو وہاں پہ آنے والی ڈاک سے اندازہ ہوگا کہ کتنے لوگ ریڈیو سنتے ہیں, اور اس کے بعد وہ فیڈ بیک بھی بھیجتے ہیں لیٹرز کی صورت میں. ریڈیو بیسیکلی یہ زیادہ تر ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے کہ جہاں پہ باقی جو مینز آف کمیونیکیشن ہے وہ نہیں پہنچتے,
اور اس سلسلے میں ریڈیو اپنا ایک جو اہم کردار ہے وہ نبھا رہا ہے اور ہمیشہ نبھاتا رہے گا۔ اس کے علاوہ ریڈیو کی جو اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ ریڈیو کا جو پروگرام ہے یہ سننے والے کی امیجنیشن کو بہت زیادہ تیز کر دیتا ہے۔ آپ ٹی وی پہ ایک پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ایک کردار ہے، اس نے کہا کہ میں ایک ایسے ملک میں گیا کہ جو بہت زیادہ خوبصورت ہے، وہاں پہ یہ ہے وہ ہے، وہاں پہ درخت ہیں، ہریالی ہے، سبزہ ہے، یہ ساری چیزیں اس نے بیان کی۔ لیکن جب اس نے یہ آپ کو بتایا تو وہاں پہ کیمرہ فزیکلی چلا گیا اور آپ نے اسے دیکھ لیا۔ جو خوبصورتی کا معیار ٹی وی نے آپ کے لیے سیٹ کیا ہے کسی جگہ کی، یا جو بھی ایک آپ کو وہ دکھانا چاہ رہے ہیں ٹی وی پہ، وہ آپ کا معیار خود سے سیٹ کر دیتے ہیں۔ آپ وہاں سے زیادہ نہیں سوچ سکتے، آپ کی پرواز وہیں تک محدود ہو جاتی ہے۔ کسی امیر کبیر کا گھر دکھایا گیا ہے تو اس میں جو ٹی وی کی سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ صرف وہیں تک ہی سوچیں گے کہ یہ شخص جو ہے وہ اتنا ہی امیر ہے، یا کوئی شخص اتنا ہی غریب ہے، یا کسی علاقے کا جو ایک منظر ہے وہ اسی قسم کا ہے۔ آپ کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ اس طرح کا ہو سکتا ہے۔ ریڈیو میں آپ کے پاس ایک بہت زیادہ لبرٹی یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں سبھی تصاویر بنتی ہیں۔ جو سننے والا ہے اس کی جو خوبصورتی کا معیار ہے وہ اس معیار پہ جا کے آپ کے پروگرام کو سنتا ہے۔ آپ جو منظر کشی کر رہے ہیں لفظوں کے ذریعے سے، وہ اس منظر کو اپنے ذہن میں موجود جو اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے خوبصورتی کا، وہ اسی کے اوپر پرکھے گا۔ اٹ مینس دیٹ دا کینوس آف ریڈیو از واسٹر دین دا کینوس آف ٹیلی ویژن۔ اس کے علاوہ ٹیلی ویژن میں اگر آپ نے کوئی ایسا پروگرام پیش کیا ہے، مثال کے طور پر کوئی سائنس فکشن سٹوری ہے، اسے ڈراماٹائز کیا گیا ہے، خلا کا کوئی آپ منظر پیش کر رہے ہیں، تو خلا جو ہے وہاں پہ کوئی شخص ابھی تک نہیں گیا، اسپیشلی جو ہمارے لسنرز ہیں یا ویورز ہیں، جو نارمل لوگ ہیں، وہ خلا کے بارے میں انہیں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ کس طرح کا ہے۔ اب یہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے سننے والے کی امیجنیشن کے اوپر کہ وہ خلا کا جب ایک نام آتا ہے تو اس کے تصور میں کس قسم کا منظر ابھرتا ہے۔ ٹی وی پہ جب آپ نے خلا کا منظر پیش کیا تو آپ نے اس شخص تک، آپ نے ویور تک اس خلا کا منظر پیش کیا کہ جو آپ کے ذہن میں ہے۔ آپ نے اس خلا کا منظر پیش نہیں کیا کہ جو سننے والے کے ذہن میں ہے۔ اب ریڈیو جو ہے یہ ایک آزادی فراہم کرتا ہے اپنے سننے والوں کو کہ وہ جو تصور کرتے ہیں، ان کے ذہن میں جو بھی ایک تصور قائم ہے خلا کے بارے میں، وہ اس کے مطابق اپنے کردار کو کہ جو وہاں پہ ریڈیو کے ڈرامے کا حصہ ہے اسے وہاں پہ وہ محسوس کرتے ہیں۔ لائک دس از liberty that a radio producer enjoys and he plays with the imagination of listeners۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ریڈیو جو ہے یہ کوسٹ افیکٹو فارمیٹ ہے، ایک کوسٹ افیکٹو ایک میڈیم ہے کہ اس میں آپ کو ہیوی قسم کے سیٹس نہیں لگانے پڑتے۔ آپ نے ایک ڈرامہ بنانا ہے جس میں بہت زیادہ ہیوی سیٹس چاہیے، بہت زیادہ کوسٹلی سیٹس چاہیے، آپ نے ایک لگزوریس لائف جو ہے وہ کسی کی شو کرنی ہے، تو اس میں آپ کا جو کیپٹل ہے وہ بہت زیادہ انوالو ہے، بہت زیادہ پیسہ اس میں انوالو ہوتا ہے، اور اس کے لیے مختلف ذرائع سے آپ جمع کرتے ہیں۔ جو پروڈیوسر ہے یا وہ پیسہ لگائے گا، یا اگر گورنمنٹ آنڈ ٹی وی ہے تو جو گورنمنٹ ریسورسز ہیں وہ اس کے اوپر پیسہ لگائیں گے۔ لیکن ریڈیو میں آپ نے جہاں کا بھی منظر پیش کرنا ہے، آپ نے جس قسم کا بھی منظر پیش کرنا ہے، آپ نے جو کلاس بھی ڈپکٹ کرنی ہے تھرو ورڈنگ، وہ آپ نے ایک اسٹوڈیو میں کر لینی ہے تھرو مائکروفون، اور اس کے لیے آپ کو بہت لیوش قسم کے، بہت لگزوریس قسم کے آپ کو جو سیٹس ہیں ان کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اٹ مینس دیٹ پروڈکشن از کاسٹ افیکٹو، پروڈکشن از کاسٹ فرینڈلی۔ اس میں آپ کو بہت زیادہ پیسہ صرف نہیں کرنا پڑتا۔ ایک اور بہت اہم فائدہ جو ریڈیو انجوائے کرتا ہے دیٹ از کہ ریڈیو پورٹیبل ہے، آپ جہاں پہ چاہیں آپ اسے لے کر کے جا سکتے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ ایک کسان ہل چلا رہا ہے کھیت میں، وہ وہاں پہ ریڈیو سن رہا ہے۔ ایک کوہ کن ہے، وہ
جو ہے پہاڑ انہیں کھود کے اس میں سے معدنیات نکال رہا ہے اور اس نے بھی ایک چھوٹا سا ٹرانزسٹر جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، یا کوئی کوہ پیما ہے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پہ جا رہا ہے اور وہاں پہ بھی اس نے اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ ان ٹچ رکھنے کے لیے ریڈیو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ جو سولجرز ہیں، جو آپ کے ملک کے محافظ ہیں، وہ جب برسر پیکار ہیں دشمنوں کے ساتھ تو وہاں پہ بھی ان کے پاس ٹیلی ویژن نہیں ہے، اور وہاں پہ انہیں ریڈیو ایک ایسا میڈیم ہے کہ جو دنیا سے آگاہ رکھتا ہے۔ ایکچولی ریڈیو بیکمز اے کائنڈ آف ونڈو ٹو ریسٹ آف دا ورلڈ۔ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، خاص کر اس صورت میں کہ جب ان تک سورس آف انفارمیشن جو ہے، جو مینز آف انفارمیشن ہے، وہ اور کوئی نہیں ہے سوائے ریڈیو کے۔ ریڈیو جو ہے آپ کا جو کرنٹ ہے، پاور اے سی کرنٹ، اس کی بھی اسے اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ بیٹری سیل اپنے ساتھ رکھتے ہیں اینڈ ویئر ایور یو فیل لائک یو گو دیئر اینڈ یو entertain yourself. Dear students, after having this discussion and after having a glance at the strengths of radio, it is now safe to say that the weaknesses of a radio medium which are considered by normal people, actually those are not the weaknesses or demerits of radio. Rather, these things can be treated as the strengths of radio medium. So dear students, this is all about the strengths and weaknesses of radio. اور جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو weaknesses ہیں وہ بھی ریڈیو میں weaknesses نہیں ہیں بلکہ وہ strengths ہیں۔ یہ جتنی بھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں about production, about programming, about planning of a program, about presentation of a program, یہ سبھی کی سبھی ایکچولی رسپانسبلٹی ہے ایک پروڈیوسر کی۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، پروڈیوسر از دا کیپٹن آف دا شپ اینڈ ہی از ایکچولی انسنگ ہیرو۔ انسنگ ہیرو وہ ہیرو ہے کہ جو خود تو پردے کے پیچھے ہے، منظر کے پیچھے ہے، لیکن جو کچھ بھی اسٹیج کے اوپر ہو رہا ہے، جو کچھ بھی سامنے پرفارمنس ہو رہی ہے، وہ سبھی کی سبھی کریٹیوٹی جو ہے، وہ سبھی کی سبھی مہارت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، جو اسکل آپ کو نظر آ رہی ہے، جو پروفیشنلزم آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ سارے کا سارا ایک پروڈیوسر کے ذہن کا عکاس ہے اور اس کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پروڈیوسر از ایکچولی دی ایڈمنسٹریٹر آف ایوری پروڈکشن۔ جو بھی آپ پروڈکشن سنتے ہیں ریڈیو پہ، اس کے پیچھے جو کی پرسن ہے، جو کہ سبھی کچھ پلان کر رہا ہے، جو کہ سبھی کچھ سوچ رہا ہے، کنسیو کر رہا ہے، اور اس کے بعد اسے پروڈیوس کر رہا ہے، ارینجمنٹس کر رہا ہے اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، اور اس میں جو تھوڑی سی بھی آپ کو ویکنس نظر آتی ہے، دیٹ از اگین بیکاز آف اے پروڈیوسر، اور اگر آپ کو اس میں کوئی خوبی نظر آ رہی ہے، دیٹ از اگین بیکاز آف دی پروڈیوسر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروڈیوسر جو ہے اسے تھوڑا سا مافوق الفطرت ہونا چاہیے، تھوڑا سا ڈفرنٹ۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ڈفرنٹ، ایکچولی اٹ مینس دیٹ ہی از not a little bit different, but he is very much different from other people. جو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک صحافی کے بارے میں، ایک جرنلسٹ کے بارے میں، ایک رپورٹر کے بارے میں، ایک جو پروڈیوسر ہے، وہ سبھی خوبیاں اگر شامل کر دی جائیں ایک شخص میں تو وہ پروڈیوسر بنتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی پروڈیوسر میں بہت ساری خوبیاں ہونا بہت ضروری ہیں۔ Let's have a glance at the qualities of a producer, those things which make a producer a good producer, a memorable producer. سب سے پہلی چیز تو ہے ایجوکیشن۔ The very first and foremost characteristic of a producer is that he must be a very well educated kind of person. اب جو ایک پریزنٹ ایرا چل رہا ہے، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ میڈیا کا دور ہے اور چینلز بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی اب ان لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے کہ جو ایک پراپر ایجوکیشن لے کر کے آتے ہیں۔ اٹ ہیز بیکم اے کائنڈ آف پروفیشن، اور جو پروفیشن ہوتا ہے اس کی ایک پراپر ایجوکیشن ہوتی ہے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں اگر کوئی بندہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو جب تک وہ ایک پراپر ایجوکیشن حاصل نہیں کرے گا وہ تب تک ڈاکٹر نہیں کہلائے گا اور اسے ڈاکٹریٹ کی ڈگری نہیں ملے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص وکالت کرنا چاہتا ہے، he wishes to be a lawyer,
he cannot be a lawyer unless and until he gets a proper education about the same profession. اسی طرح اگر کوئی شخص انجینئر ہے اور وہ انجینئر بننا چاہتا ہے, he hasn't got the proper education of being engineer, it means that he is not engineer. Same way, اگر آپ صحافی بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ طور پہ یونیورسٹیز میں اہتمام کیا گیا ہے کہ وہاں پہ صحافیوں کے لیے ایک تربیت گاہ موجود ہوتی ہے, وہاں پہ انہیں ایک پراپر ایجوکیشن دی جاتی ہے, ان کی جو سکلز ہیں انہیں ڈیولپ کیا جاتا ہے, انہیں پالش کیا جاتا ہے, اور انہیں ان ریکوزٹ سے آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے کہ جن کی ضرورت ہوتی ہے ایک اچھا پروڈیوسر بننے کے لیے. سو دا ویری فرسٹ تھنگ از ایجوکیشن. آپ کی اگر ایجوکیشن ہے, اف یو ہیو اٹینڈ proper and specific education for being producer, it means that you are a certified producer. اس کے بعد جو ایک چیز ہے جو آپ خود میں ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں, اور obviously ایک ٹیلنٹ آپ میں گاڈ گفٹڈ بھی ہوتا ہے, اور گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ کو ہی آپ پالش کریں گے, that is creativity, تخلیق, کہ آپ میں تخلیق کرنے کی صلاحیت موجود ہے. آپ چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں بڑے اچھے انداز میں, کریٹیو انداز میں, اور آپ انہیں you think that you can bring some positive kind of changes in that. Like you are not satisfied with what is present, rather you try to bring about new changes, new innovations in that very particular thing or product. جو کریٹیوٹی ہے یہ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ میں ایک تو نیچرل ٹیلنٹ ہے, گاڈ گفٹڈ ہے, انیٹ کوالٹی ہے, اور دوسرے آپ اسے پالش بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اف یو آر اے پینٹر, آپ کا ہاتھ سیدھا ہے, آپ کی لکیریں اچھی ہیں, آپ دائرے اچھے بنا سکتے ہیں. اب آپ کو ایک پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہے. یو وڈ گو ٹو اینی ٹیچر اور وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے یہ جو لکیریں لگائی ہیں ان کو اگر آپ تھوڑا سا سلیقے سے لگا لیں, تھوڑا سا کرینے کے ساتھ لگا لیں, تو آپ اس میں سے ایک بہت اچھی اور خوبصورت فگر جو ہے آپ نکال سکتے ہیں, ایک اچھی شکل آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں, آپ ایک اچھی تصویر بنا سکتے ہیں. لکیریں لگانی جو ہیں وہ بھی سبھی کو نہیں آتی, وہ یقینی طور پہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے, لیکن ان لکیروں کو سلیقے سے لگانا اور انہیں ایک میننگ فل تصویر کی شکل دے لینا, یہ سبھی آپ کو ٹیچر سکھاتا ہے. اور جتنی زیادہ آپ پریکٹس کرتے ہیں اتنا ہی آپ میں ایک کہہ لیں کہ جو ایک یور فیکلٹی گیٹس پالشڈ, اتنی ہی آپ امپروومنٹ کرتے ہیں, اتنی ہی اس میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں آپ کے کام میں, اور آپ زیادہ پروفیشنل بنتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے وہ ہے کہ آپ جس کام سے وابستہ ہیں آپ دوسروں کو وہ کام کرتا ہوا دیکھیں یا ان کا کیا ہوا کام دیکھیں یا سنیں. مثال کے طور پہ اف یو وش ٹو بی اے لائر, آپ نے ڈگری حاصل کر لی ہے وکالت کی, تو اب آپ نے کسی اچھے وکیل کے ساتھ کچھ عرصہ گزارنا ہے تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو وکیل ہے وہ اپنی ایجوکیشن کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرتا ہے. امپلیمنٹیشن از اے ڈفرنٹ تھنگ اینڈ گیٹنگ نالج از اے ڈفرنٹ تھنگ. آپ نے اگر پروڈیوسر بننا ہے, ایک اچھا پروڈیوسر بننا چاہتے ہیں آپ, تو آپ کو ریڈیو کے جو پروگرامز ہیں وہ سننے چاہیے, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ڈفرینٹ پروڈیوسرز ہیں انہوں نے جو پروگرامز بنائے ہیں ان میں کہاں پہ کوئی مسٹیک کی گئی ہے, کیا خوبی ہے اس کی, کیا اس کی خامی ہے. یو نیڈ ٹو اینالائز اے پروگرام کریٹیکلی. جب تک آپ کریٹیکل نہیں ہوں گے کسی چیز کے بارے میں, آپ کسی چیز کے جو میرٹس اور ڈی میرٹس ہیں, اس کے جو پازیٹیوز اور نیگیٹیوز ہیں, وہ خود سے آپ ایویلویٹ کرنے کی صلاحیت خود میں پیدا نہیں کریں گے, تب تک آپ ایک اچھے تخلیق کار نہیں بن سکتے. اسی طرح آپ سیکھتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ کون سا ساؤنڈ افیکٹ استعمال کیا گیا ہے, کہاں پہ جو وائس لیول ہے اسے زیادہ کیا گیا ہے, کہاں پہ کم کیا گیا ہے, کس قسم کا جو ڈائلاگ ہے اسے بولنے کے لیے کس قسم کی آواز کی ضرورت ہے, اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو صرف اور صرف لسننگ کے ذریعے ہی آ سکتی ہیں. سو میک اٹ یور ہیبٹ ٹو لسن ٹو ریڈیو پروگرامز, کیونکہ لسننگ از ویری مچ necessary for being a producer.
اس کے علاوہ ایک جو اہم چیز ہے دیٹ از a producer has to be imaginative. Actually, there's a difference between to be creative and to be imaginative. What the difference is actually, to create something, it means that you have seen any picture and after seeing that you try to copy that picture and you do it. This is a kind of creation. And other creativity, another form of creativity is you think anything in your mind. آپ اپنے ذہن میں ایک چیز کو سوچتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو چیز آپ نے سوچی ہے وہ آلریڈی آپ کے معاشرے میں کہیں ایگزسٹ کر رہی ہے. ایک ٹائپ کریشن کی یہ بھی ہے. لیکن ایک ایسی چیز کہ جو نہیں ہے کہیں پہ، وہ صرف اور صرف لوگوں کی امیجنیشن میں ہے، اس کے بارے میں کبھی سوچا نہیں گیا، کوئی اور شخص جو ہے اسے وہ آئیڈیا نہیں آیا، وہ آپ کو آ گیا ہے. کوئی ایسی تصویر آپ کے ذہن میں آ گئی ہے کہ جو دنیا میں ایگزسٹ نہیں کر رہی، یا کوئی ایسی سوچ آپ کے ذہن میں آئی ہے کہ جو پہلے سے موجود نہیں ہے، کوئی ایسا اینگل آپ کے ذہن میں آ گیا ہے کہ جو پہلے سے لوگوں کے ذہن میں نہیں تھا. It means that you are imaginative kind of person. آپ چیزوں کو سوچتے ہیں اور you try to make things different from what already exist in the world. دنیا میں جو پہلے سے چیزیں موجود ہیں، آپ ان سے کچھ جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کچھ انوویشن لانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک نیا اینگل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. It means that you are imaginative. اور imaginative, to be imaginative is very much closer to be creative as well. اور اگر یہ دونوں خوبیاں آپس میں مل جائیں, it means that the producer is really a good producer. اور اس کا جو کام ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ اسے اس میں داد نہ ملے، اس کی تحسین نہ کی جائے اور اس کی حوصلہ افزائی نہ ہو. اس کے علاوہ ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ a producer needs to be a decisive kind of person. جو ایک ڈیسیژن پاور ہے پروڈیوسر کی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ہی از ناٹ اے شیکی کائنڈ آف پرسن، ہی از ناٹ کنفیوزڈ ریگارڈنگ تھنگس، ہی از اے ویری ڈیسائسو پرسن، ہی ہیز گاٹ اے ویری اسٹرانگ ڈیسیژن پاور. ڈیسیژن پاور کے سلسلے میں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے دو آپشنز آئے ہیں، آپ نے ایک اسکرپٹ ہے آپ کے پاس، اور اس اسکرپٹ کے حوالے سے آپ کے ذہن میں دو نام آئے ہیں جو آپ فیل کرتے ہیں کہ دے آر ایکولی گڈ اس کی وائس کے لیے، کہ آپ اس کی وائس کو ایز ٹیلنٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے پروگرام میں. اب یہاں پہ آپ نے ایک ڈیسیژن لینا ہے، اور یہ ڈیسیژن ٹوٹلی آپ کی اپنی ڈسکریشنری پاور کے اوپر ہے کہ آپ نے کس آواز کو اپنے پروگرام میں شامل کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا. اگر آپ دونوں کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو جو ڈیڈ لائن ہے وہ گزر جائے گی اور آپ کا جو پروگرام ہے وہ نہیں بن پائے گا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مقامات آتے ہیں کہ جس میں ایک پروڈیوسر کو ڈیسیژن لینا پڑتا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ پروگرام جو ہے اسے شروع کب کرنا ہے، یا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ کن شفٹس میں ہونی چاہیے، یا اس کے علاوہ آپ نے ایک پروگرام سوچا ہے، آپ اس پروگرام کے بارے میں ہی شیکی ہیں کہ اسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا اگر آپ نے اس اپنے پروگرام کو عملی جامہ پہنا لیا تو لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، پتہ نہیں اچھی رائے ملتی ہے یا بری ملتی ہے. اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری ایک اچھے پروڈیوسر میں نہیں ہوتی. وہ ایک کانفیڈنٹ قسم کی پرسنالٹی ہے. ہی نوز واٹ ہی ہیز گاٹ، ہی ہیز اے گریٹ ڈیل آف کانفیڈینس آن ہز فیکلٹیز، mental faculties, on his imagination, on his innovation, on his creativity and on his education as well. ایک جو اچھا پروڈیوسر ہے اسے پتا ہے کہ وہ ایک کام کر سکتا ہے، اور اگر اسے اس چیز کا ادراک ہے کہ وہ ایک کام کر سکتا ہے، it means that he can do that، اور وہ کام کر گزرے گا. To be decisive is a very important quality of a producer that needs to be there. ایک اور کوالٹی جو ہے وہ ہے کہ ایک پروڈیوسر کو بہت زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے، اس کی جو آبزرویشن پاور ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. اسے مختلف جگہوں پہ مختلف آوازوں سے کا سامنا وہ کر رہا ہے، مختلف آوازیں سن رہا ہے، مختلف مناظر دیکھ رہا ہے. یہ سبھی کے سبھی جو ہیں وہ اس کی یادداشت میں محفوظ ہو جاتے ہیں. اب جب اسے کسی ایسی
ساؤنڈ افیکٹ کی ضرورت ہے, کسی ایسی آواز کی ضرورت ہے کہ جو اس کے پروگرام کا حصہ بننی چاہیے, لیکن وہ اس وقت اس کی ایکسیسیبلٹی میں نہیں ہے, اس کی ایکسیس میں نہیں ہے, تو ایک ایکٹیو پروڈیوسر جو ہے وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. رادر ہی ول go to the place where that sound effect can be available to him, and after getting that very sound effect he would get back and would make it a part of his production. اسی طرح مختلف چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ٹاک کرنی ہے کسی موضوع پہ, اور آپ کا جو ٹاکر ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹاک کرے, آپ کے پروگرام کا حصہ بنے, یا کسی ڈرامے کا کردار ہو سکتا ہے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں صداکار جو ہے وہ اس ڈرامے کا کردار بنے, تو ایک جو پروڈیوسر ہے وہ ایک دفعہ یا دو دفعہ کوشش کر لینے کے بعد بالکل بیکار ہو کر کے نہیں بیٹھ جائے گا, ہمت نہیں ہارے گا, بلکہ وہ آخری کوشش بھی کرے گا کہ اس ٹیلنٹ کو اپنے پروگرام میں شامل کرے, یا اس ساؤنڈ افیکٹ کو اپنے پروگرام میں شامل کرے, یا جو ایک مخصوص آدمی ہے جس سے وہ کوئی اسکرپٹ لکھوانا چاہ رہا ہے وہ کوشش کرے گا کہ وہی آدمی جسے وہ سوٹیبل سمجھتا ہے اسی سے اپنے پروگرام کا اسکرپٹ لکھوائے. پروڈکشن جو ہے ایکچولی اٹ از اے گیم آف نروز. آپ کے جو نروز ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہونے چاہیے. اس کے علاوہ آپ میں پیشنس ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ کا جو فیلڈ ہے اس کے اوپر آپ کی اچھی گرپ ہونی چاہیے, پھر ہی آپ ایک اچھے پروڈیوسر بن سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, دس از آل اباؤٹ اے پروڈیوسر. پروڈیوسر کی جتنی بھی کوالٹیز ہیں, جتنی بھی فیکلٹیز ہیں, وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اس کے علاوہ پروڈیوسر کی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان میں سب سے اہم کام, یا کہنے کے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاسکس, وہ یہ ہے کہ پروڈیوسر اپنے پروگرام کا بجٹ بھی خود بناتا ہے. پروڈکشن جو ہے اس کے اوپر کاسٹ آتی ہے, اس پہ پیسہ لگتا ہے, اور اس کاسٹ کو ایسٹیمیٹ کرنا, اس کی جو ایسٹیمیشن ہے وہ بھی پروڈیوسر کی رسپانسبلٹی ہے. دس از کالڈ بجٹنگ پروگرام. ایک پروگرام کا بجٹ بنانے سے پہلے, جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی جو پلاننگ ہے وہ ان بلیک اینڈ وائٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے, وہ آپ کے سامنے تحریری شکل میں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک ڈرامہ پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا جو اسکرپٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا. اس میں جتنے کردار آپ کو چاہیے وہ اس ڈرامے کا حصہ ہیں اسکرپٹ کے اعتبار سے, جو کہ اسکرپٹ کی ڈیمانڈ ہے, وہ سبھی کے سبھی آپ نے اپنے ٹیبل کے اوپر تحریری شکل میں رکھنے ہیں. اس کے بعد جو ان کی جو فی اسٹرکچر ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ ایک جو کردار ہے اس کا فی لیول کیا ہے. اب فی کے اعتبار سے دیر آر ڈفرنٹ تھنگز وچ آر ویلڈ رائٹ ناؤ ان دا مارکیٹ. سب سے پہلے تو ایک گورنمنٹ اونڈ جو آرگنائزیشنز ہیں ان میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو فی اسٹرکچر ہے وہ گورنمنٹ نے خود سے فکس کیا ہوا ہے. اس میں جو مختلف اداکار یا صداکار کام کرتے ہیں, جو بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے, جو اسکرپٹ رائٹر ہے یا جو ساؤنڈ افیکٹس مین ہے, ان سبھی کا ایک فی اسٹرکچر ہے. اور گورنمنٹ نے, جو کہ آرگنائزیشن ہے گورنمنٹ کی, ریڈیو جس طرح کہ ریڈیو پاکستان ہے, ان کا فی اسٹرکچر, اور اس فی اسٹرکچر میں وہ سبھی کے سبھی جو فیس ہے لوگوں کی مختلف, وہ وہاں پہ درج ہیں. اس کے بعد جو ٹیلنٹ ہے اس کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک اے لیول کیٹیگری کہلاتی ہے, ڈبل اے لیول کی کیٹیگری ہے, اس کے علاوہ آؤٹ اسٹینڈنگ کیٹیگری ہے, اور اس کے علاوہ ایکسلنٹ کیٹیگری ہے. اب ان مختلف جو کیٹیگریز ہیں ان کے اپنے اپنے ڈفرنٹ ریٹس ہیں, ان کی اپنی اپنی ڈفرنٹ فیس ہیں. بینگ پروڈیوسر, آپ کے سامنے جو بھی اسکرپٹ موجود ہے آپ نے ان کی سبھی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ الگ نکال کر کے لکھیں گے. اس میں جو بھی ٹیلنٹ استعمال ہوگا آپ انہیں لکھیں گے, ان کے نام لکھیں گے, اور اس کے بعد آپ ان کے سامنے ان کے جو صداکار ہیں کہ جن کا آپ نے انتخاب کیا ہے انہیں لکھیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ ان کی جو کیٹیگریز ہیں وہ مینشن کریں گے کہ کون سا کردار جو ہے وہ اے کیٹیگری میں فال کرتا ہے, کون سا بی کیٹیگری میں فال کرتا ہے, کون سا ڈبل اے کیٹیگری میں فال کرتا ہے, اینڈ سو آن. اس کے بعد جو فی اسٹرکچر آپ کو پرووائڈ کیا گیا ہے آپ کی آرگنائزیشن کی طرف سے,
اس کے مطابق آپ ان کے سامنے ان کی جو فیس ہے, ان کا جو ریٹس ہیں, وہ آپ مینشن کرتے چلے جائیں گے. اس کے علاوہ اگر آؤٹ ڈور ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی انوالو ہو رہی ہے, تو جو ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ہے وہ بھی آپ اس میں انکلوڈ کریں گے. اور اس کے بعد آپ کا جو اسکرپٹ رائٹر ہے آپ اس کا نام بھی لکھیں گے, اور جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بھی جو جتنی یہ کیٹیگریز ہیں ان میں سے کسی ایک میں فال کرے گا, تو اس کا بھی جو فی لیول ہے یا اس کا جو ریٹ ہے وہ بھی آپ اسی پیپر کے اوپر لکھ لیں گے, اور اس کے بعد آپ ان سبھی کا ایک جو سم ہے وہ نکالیں گے. دس وڈ بی دا بجٹ آف یور پروگرام. آپ کے جو پروگرام پہ جو لاگت آئے گی وہ یہ اماؤنٹ ہوگی کہ جو آپ نے ان سبھی مختلف چیزوں کو جمع کر کے آپ نے حاصل کی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ ایک صداکار جو ہے آپ نے ڈبل اے کیٹیگری کا بک کیا ہے, بٹ بیکاز آف سرٹن ریزنز he could not perform in your play or in your production. It means that now there is a deduction of that very amount which you have put against his name. کیونکہ جو نیکسٹ صداکار ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈبل اے کیٹیگری کا نہ ملے, آپ کو ایکسیلنٹ کیٹیگری کا ہائر کرنا پڑ جائے یا آپ کو اے کیٹیگری کا ہائر کرنا پڑ جائے, تو اس کے سامنے پھر آپ وہ اماؤنٹ لکھیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے بجٹ بنایا ہے بیفور دا پروڈکشن آف اے پروگرام, دیٹ از ناٹ دا فائنل اماؤنٹ وچ یو آر گوئنگ ٹو اسپینڈ آن دیٹ ویری پروگرام. دیر مائٹ بی اے سلائٹ ویریشن ان دیٹ, اور اس کے لیے آپ کو بھی پریپیئر رہنا چاہیے اور آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اسے بھی پریپیئر رہنا چاہیے. دا ویری نیکسٹ ٹاپک دیٹ از اباؤٹ گلوسری. پروڈکشن جو ہے اسے ہم نے شروع کر دیا ہے, پروڈکشن کا ٹاپک ہم نے پڑھنا شروع کر دیا ہے. اس میں مختلف جو اس کی سب ٹاپکس ہیں, وی ہیو اسٹارٹیڈ ٹچنگ اپون دوز سب ٹاپکس ایز ویل. اب بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس میں جو ٹرمز اینڈ ٹرمنالوجیز استعمال ہوں گی, جو جارگنز استعمال ہوں گے, وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ کے نالج میں ہونے چاہیے. دا ویری فرسٹ جارگن از absorption. As you can see on screen, what absorption is: the process of sound going into the walls, ceiling and floor of a studio is called absorption. جی ڈی اسٹوڈنٹس, جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ absorption ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس میں جو آپ کا اسٹوڈیو ہے اس کی جو دیواریں ہیں, اس کا جو فرش ہے, اس کی جو چھت ہے, اس میں آپ کی آواز یا آپ کے جو ٹیلنٹ ہے اس کی آواز ایبزارب ہوتی ہے, جذب ہوتی ہے. اسٹوڈیو جو ایک ریڈیو کا ہوتا ہے, ایکچولی اٹ از اے اسپیشلی میڈ کائنڈ آف اسٹوڈیوز. اس میں عام دیواریں نہیں ہوا کرتی, بلکہ اس میں آپ اس قسم کی دیواریں بناتے ہیں کہ آپ کی جو آواز ہے وہ دیواروں سے ٹکرا کے واپس نہ آئے, کیونکہ جو مائکرو فونز استعمال ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ کی آواز ریکارڈ کی جاتی ہے وہ بہت سینسٹیو قسم کے مائکرو فونز ہوتے ہیں. تو وہ آپ جو بول رہے ہیں اسے بھی ریکارڈ کر لیں گے, اور جو آپ کی آواز کسی دیوار سے یا کسی سرفس سے ٹکرا کے واپس آئے گی اسے بھی وہ ایک جو مائکرو فون ہے اسے ریکارڈ کرنے کی ایبلٹی رکھتا ہے. اس کے لیے ہم یوں کرتے ہیں کہ جو دیواریں ہیں انہیں اس قسم کا سٹف لگایا جاتا ہے, وہاں پہ اس قسم کی دیواروں کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے کہ جو بھی بندہ اسٹوڈیو کے اندر بولے, جو بھی آواز پیدا کی جائے وہ دیوار سے ٹکرا کے واپس نہ آئے بلکہ دیوار میں ہی جذب ہو جائے. اور اس پروسیس کو ہم ایبزارپشن کہتے ہیں. ٹو ایبزارب مینز جذب ہونا کسی چیز کا کسی دوسری چیز میں, اور اس سے جو ناؤن اخذ کیا گیا ہے اسے ایبزارپشن کہتے ہیں. دا ویری نیکسٹ ٹرم از ٹو ایمپلیفائی. ایمپلیفائی ایک ورب ہے اور اس کا جو ناؤن ہے دیٹ از ایمپلیفائر. ایمپلیفائر کوئی ایسی چیز کہ جو کسی چیز کو, کسی دوسری چیز کو, کسی دوسرے آبجیکٹ کو میگنیفائی کرتی ہے, زیادہ کرتی ہے, بڑا کرتی ہے. Since here we are concerned with voice, so to amplify a sound means
to raise the volume of that very sound. اس کی جو ایک compact and comprehensive definition ہے وہ دیکھتے ہیں. To amplify means to make the sound louder. This is called to amplify the sound level of any person or a thing. So dear students, جب آپ پروڈکشن کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آواز جو ہے اس کا لیول ایکچولی کنٹرول کرنا سب سے اہم کام ہے پروڈکشن کے حوالے سے. اینڈ اسپیشلی وین یو آر پروڈیوسنگ اینی تھنگ فار ریڈیو. آواز کا ایک مخصوص لیول ہے. اگر اس لیول سے آواز کم ہو جائے تو بھی اس کی ریکارڈنگ جو ہے اس پہ برا اثر پڑتا ہے, اور اگر وہ مخصوص لیول جو ہے اس سے آواز کا لیول بڑھ جائے تو بھی جو آپ کی ریکارڈنگ ہے وہ متاثر ہوگی. ایک جو اسٹینڈرڈ لیول ہے جو کہ ویری کرتا ہے فرام مائک ٹو مائک اینڈ فرام اسٹوڈیوز ٹو اسٹوڈیوز, وہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ لیول کیا ہے, اور اس کے بعد آپ نے جتنی بھی ریکارڈنگ کرنی ہے وہ آپ نے اس لیول کے اعتبار سے کرنی ہے. آپ کا ٹیلنٹ جو ہے وہ اسٹوڈیوز میں بیٹھا ہے اور آپ اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ والے کمرے میں جسے ہم بوتھ کہتے ہیں اس میں آپ بیٹھے ریکارڈنگ کر رہے ہیں, اور اس کی جو آواز ہے اسے آپ مانیٹر کے اوپر سن رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے سامنے ایک مشین ہے جس کے اوپر لیول کی نیڈل جو ہے آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ جو ٹیلنٹ ہے اس کی آواز کا لیول کم ہو گیا ہے یا زیادہ ہو گیا ہے. اگر لیول کم ہو جائے تو آپ اپنے ساتھی انجینئر کو کہیں گے کہ اس کو آپ بڑھا دیں, اس کا لیول زیادہ کر دیں. دین یو وڈ یوز دس ورڈ ایمپلیفائی دا والیوم. اٹ مینس دیٹ you need the volume to be raised. The very next term is bass, B-A-S-S. ایک اور لفظ ہے that has got the same pronunciation, that is B-A-S-E. That bass is different from this bass which we are talking about. Let's see what this bass is. Bass is the voice in the lowest tone or frequency, that is called bass. Dear students, جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ بیس آواز کی اس کوالٹی کو کہتے ہیں جس میں آواز کا جو فریکوینسی ہے وہ اپنے لوئسٹ لیول پہ ہوتی ہے. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک چیز کی ایک فریکوینسی ہے, اسی طرح آواز کی بھی ایک فریکوینسی ہے. فریکوینسی کے کم یا زیادہ ہونے سے آواز کا جو تاثر ہے وہ اچھا یا برا ہوتا ہے, یا کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے ریکارڈنگ کی وہاں پہ آپ کو بیس میں وائس چاہیے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو وائس جو ہے وہ پچ میں چاہیے. پچ کیا ہوتی ہے یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے. تو بیس اس وائس کو کہتے ہیں کہ جس میں جو فریکوینسی لیول ہے وہ اپنے بالکل اینڈ پہ ہوتا ہے, دیٹ از ایٹ دا لوئسٹ لیول. The very next term is Hiss, H-I-S-S. Let's see what is it. Hiss is a high frequency noise problem in the recording process. Dear students, آپ نے اکثر آبزرو کیا ہوگا کہ آپ ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہیں یا ریڈیو کا پروگرام سن رہے ہیں تو وہاں پہ ایک جو آواز ہے اس میں آپ کو شور سنائی دیتا ہے. Actually, that noise is called hiss. جو hiss ہے وہ اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب جو لیول ہے آواز کا اس کی فریکوینسی زیادہ ہو گئی ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی ریکارڈنگ اسی وقت ہی اچھی ہوگی جب آپ جو وائس لیول ہے وہ اٹین کریں گے کہ جو کہ ایک ریکارڈنگ کا اسٹینڈرڈ وائس لیول ہے. اگر اس سے کم ہو جائے گا یا زیادہ ہو جائے گا تو آپ کی جو ریکارڈنگ ہے وہ متاثر ہوگی. اگر کم ہو جائے گا تو یقینی طور پہ جو وائس ہے وہ آڈیبل نہیں ہوگی, وہ سنائی نہیں دی جائے گی, یا اگر سنائی دی جائے گی تو وہ پراپر نہیں ہوگی, اس کی سمجھ نہیں آئے گی. لیکن اگر وہ لیول زیادہ ہو جائے تو آواز پھٹنا شروع ہو جائے گی, آپ کو صاف محسوس ہوگا کہ وائس جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے, لفظ مکس اپ ہو رہے ہیں کیونکہ ان کا جو لیول ہے فریکوینسی لیول وہ مخصوص حد سے کراس کر گیا ہے.
اس نوائز کو کہ جو فریکوینسی لیول کے مخصوص حد کو کراس ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, that is called hiss, HISS, hiss. The very next term is sound signal. Let's see what is it. A sound signal is a sound that has not yet been processed into an electronic form. Dear students, جس طرح کہ میں نے آپ کو شروع کے لیکچر میں بتایا تھا کہ جو ریڈیو کا ایک میڈیم ہے, اس میں آپ آواز کو کنورٹ کرتے ہیں تھرو مشینری اینڈ تھرو اے پروسیس انٹو الیکٹرو میگنیٹک ویوز, اور یہ جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں یہ دوبارہ سے اینٹینا کے ذریعے آپ کے ریسیور پہ آتی ہیں, اور ریسیور میں ایک ایسا میکنزم ہے کہ جو انہیں دوبارہ کنورٹ کرتا ہے ساؤنڈ ویوز میں. اب ایک ایسی وائس کہ جو ابھی الیکٹرو میگنیٹک ویوز میں کنورٹ نہیں ہوئی, دیٹ از کالڈ ساؤنڈ سگنل. اٹ مینس دیٹ دا وائس از کنفائنڈ ان دا اسٹوڈیوز اونلی, اور یہ ابھی جو ایک پروسیس ہے اس کا کنورژن کا ساؤنڈ ویو سے الیکٹرو میگنیٹک ویوز میں, اس میں ابھی تبدیل نہیں ہوئی, وہ پروسیس ابھی پورا نہیں ہوا. So dear students, this is all for today. یقینی طور پہ آج کا لیکچر آپ نے انجوائے کیا ہوگا, بہت ساری انفارمیشن آپ تک پہنچی ہوگی, اور آپ نے یہ ساری کی ساری جو انفارمیشن ہے یہ آپ نے اپنی نوٹ بک میں لکھ لی ہوگی. پروڈکشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آج ہم نے جو پڑھا اس میں سب سے اہم چیز جو تھی وہ تھی ایک پروڈیوسر کا رول, کہ ایک جو پروڈیوسر ہے وہ کیا رول ادا کرتا ہے کسی بھی پروگرام کی پروڈکشن کے دوران. اور جس طرح کہ میں نے کو بتایا کہ ایکچولی دا پروڈیوسر از دا پرسن ہو پلیز دا موسٹ امپورٹنٹ رول ان دا پروڈکشن آف اینی پروگرام. جو کی پرسن ہے وہ پروڈیوسر ہے. یہ پروڈیوسر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایک آئیڈیا کو سوچے اور اس کے بعد اس آئیڈیا کو پلان کرے, اور جو کنسرنڈ لوگ ہیں ان سے رابطہ کرے, اور جو ٹیلنٹ ہے اسے جمع کرے, اور اس کے بعد اسے ایک آرڈر میں لا کے, اسے ایک ترتیب میں لا کے اسے پروڈیوس کرے, ریکارڈ کرے, اور اس کے بعد آن ایئر بھیجنے کے لیے اپنا جو پروگرام ہے اسے تیار کر لے. اس کے علاوہ ہم نے پروڈیوسر کی کوالیفیکیشنز کے بارے میں دیکھا, پروڈیوسر کی جو کوالٹیز ہیں وہ ہم نے پڑھی کہ ایک جو اچھا پروڈیوسر ہے اس میں کس قسم کی کوالٹیز ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ہم نے آج ہی کے پروگرام میں بجٹنگ کے بارے میں پڑھا کہ ایک جو پروگرام ہے اس کی بجٹنگ کیسے کی جاتی ہے, جو اس کی کاسٹ ہے اس کی ایسٹیمیشن کس طرح سے کی جاتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج ہی کے پروگرام میں ہم نے مختلف جارگنز کے بارے میں بھی پڑھا کہ جو ہمیں کام آئیں گے اس پروڈکشن کے حوالے سے. So dear students, this is all for today, and in the next lecture inshallah with some more jargons and with the next topic I'll be here. Till then, Allah Hafiz.